अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। इन्नश शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यदअू हिज़्बहु लियकूनू मिन अस्हाबिस सईर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुहतरम सामिन किराम, हज़रत इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी हैं, खुद भी सहाबी हैं और इनके वालिद भी सहाबी हैं। अपना नाम इमरान है और इनके अब्बा का नाम हुसैन है सौद के साथ। सीन वाला ने जो हज़रत हुसैन नवासे रसूल है वो ने सौद के साथ है। हज़रत इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वो फरमाते हैं कि मेरे अब्बा यानी हज़रत इमरान फरमा रहे हैं कि मेरे वालिद हज़रत हुसैन ज़माने कुफर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, मुलाकात की। अल्लाह के नबी ने मेरे अब्बा से पूछा कि हुसैन आजकल कितने खुदाओं को पूज रहे हो? तो मेरे अब्बा ने कहा कि 7 को पूज रहा हूँ, एक आसमान में है और 6 ज़मीन में। अरबों के यहाँ एक से ज़ायद खुदा थे। बाज़ अरब ऐसे थे जो अरब कबाइल ऐसे थे जो 2 खुदा मानते थे। कुरान करीम ने उनके बारे में फरमाया
وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، تم دو خداؤں کو نہ مانو، انما الہ واحد، اللہ صرف کیا ہے؟ ایک ہے۔ کوئی 3 خدا ماننے والا تھا، کوئی 4 ماننے والا تھا، روئے زمین پر سب سے زیادہ اللہ کی توحید میں جو نکمے ثابت ہوئے وہ ہمارے خطے کا ہندو ثابت ہوا ہے، جس کو اپنے خداؤں کی، اپنی دیوتاؤں کی، اپنے بھگوانوں کی تعداد کا ہی پتہ نہیں ہے کہ کتنے ہیں۔ عربوں کے یہاں ایسے لوگ پائے جاتے تھے، کوئی 2 خدا مان رہا ہے، کوئی 4۔ تو حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں میرے والد حضرت حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ کفر میں ملے۔ میرے ابا جی سے حضور نے پوچھا، حسین آج کل کتنے خداؤں کی پوجا چل رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا 7 کی 1 آسمان میں ہے اور 6 قربان جائیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دلیل دینے آئے تو ایک دلیل سے پوری دنیا کا رخ بدل دے۔ اللہ نے اتنے بڑے نبی تو پیدا کیے ہی نہیں، حقیقت میں اتنے بڑے دلیل دینے والے، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مدبر، اتنے بڑے مفکر بھی اللہ نے کوئی پیدا۔ میں آپ سے بارہا یہ بات عرض کرتا ہوں، اس بات کو تو پلے باندھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبوت میں پوری انسانیت اور انبیاء کے امام نہیں ہے، بلکہ انسانیت میں اللہ نے جتنے اوصاف و کمالات رکھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام اوصاف و کمالات میں پوری انسانیت کے امام ہیں، پوری انسانیت کے امام۔ تو اللہ کے نبی کا دلیل دینے کا موڈ ہو تو اس ہستی کے سامنے تو دلائل ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پوچھا کتنے خدا ہیں؟ کہا جی 7، 1 آسمان پر ہے اور 6۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا حسین، جس وقت مشکل میں آتے ہو اس وقت کس کو پکارتے ہو؟ خود مان لیا میرے کتنے؟ 7۔ جب مشکل میں آتے ہو تو کس کو پکارتے ہو؟ حضرت حسین نے کہا جب مشکل میں آتا ہوں تو پھر صرف آسمان والے کو پکارتا ہوں۔ قرآن کریم نے کافروں کا یہ تذکرہ کیا کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب خوف میں آتے ہیں، مصیبت میں آتے ہیں، جب بے بسی ان کو گھیرتی ہے، بھائی پھر کس کو پکارتے ہیں؟ پھر اللہ کو پکارتے ہیں۔ جس وقت بے بس ہو جاتے ہیں پھر توجہ صرف کس کی طرف جاتی ہے؟ اور بھائیو یہ جو میری اور آپ کی بے بسی ہے نا، یہ خود اللہ تعالی کے وجود کی دلیل ہے، انسانی فطرت ہے۔ جب یہ مشکل میں آتا ہے یہ اپنے علاوہ کسی خارجی طاقت کو پکارتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آپ کسی دہریے سے بھی پوچھ لیجئے یہ بات، کسی مشرک سے بھی پوچھ لیجئے، جب یہ مشکل میں آتا ہے تو کس کو پکارتا ہے؟ اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے علاوہ کسی اور کو پکاروں، کسی کو آواز دوں جو مجھے مشکل سے نکالے۔ یہ جو بے بسی ہے بھائی، یہ جو کیا ہے، یہ بھی اللہ تعالی کی وجود اور قدرت کی دلیل ہے۔ جب انسان بے بس ہوتا ہے پھر اس کے اندر سے آواز آتی ہے کہ صرف ایک ہی ذات ہے جو مجھے اس بے بسی سے نکال سکتی ہے۔ کافر پر جب یہ بے بسی آتی ہے وہ بھی کس کو پکارتا ہے؟ مومن تو پکارتا کس کو ہے؟ بلکہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ جو بے بسی ہے نا، زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ آنی چاہیے، اس سے بندہ اللہ تعالی سے رشتہ کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جو عمان کے بادشاہ ہیں سلطان قابوس، ان کا انتقال ہوا۔ ایک عرب صحافی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے آخری جو سلطان قابوس کے حالات ہیں وہ لکھے۔ ان کو کینسر تھا، علاج بڑا عرصہ سے چل رہا تھا۔ انہوں نے پوری دنیا میں معلوم کروایا کہ اس کینسر کے علاج کے پوری دنیا میں کتنے ڈاکٹر ہیں، پتہ چلا جی 5 ہیں فلاں خطے میں،
5 کے 5 کو ایک ملک میں اکٹھا کیا گیا کہ کہاں علاج کرو گے. انہوں نے یورپ کا کوئی ملک بتایا. اب سلطان قابوس جو ہیں، اسباب دیکھیے، سلطان قابوس نے 6 مہینے کے لیے ان 5 ڈاکٹر جن کی کروڑوں روپے فیس تھی ادا کی. وہ 5 کے 5 یورپ کے اس ملک میں جمع ہوئے اور اپنے لیے ایک تمام جدید سہولیات کے لیے ایک ہسپتال بک کروایا جس میں قابوس کے علاوہ اور کوئی مریض نہیں ہوگا. اور اس علاقے کے 2 سب سے اعلیٰ ترین ہوٹل بک کروائے. ایک میں صرف سلطان قابوس ٹھہریں گے اور ایک میں ان کے خدام اور ملازمین ٹھہریں گے. علاج کے لیے وہاں چلے گئے. 2 طیارے گئے، ایک طیارہ وہ جس میں سلطان قابوس ذاتی اور ایک طیارہ ملازمین کا، اور ملازمین والے طیارے میں سلطان کی جو ضروریات ہیں ان کو بھی لے جایا گیا. اب وہاں جا کے جب ڈاکٹروں نے علاج معالجہ شروع کیا، کرتے 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 جب اصل معاملے کی طرف آئے تو پتہ چلا کہ یہ کینسر اس حد تک چلا گیا ہے کہ انسانوں کے بس میں اس کا علاج نہیں. یہ ہے بے بسی جہاں سے بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اب جب ڈاکٹروں نے دیکھا کہ آج تک ہمارے علم میں نہیں کہ روئے زمین پر علاج کا اتنا وسیع انتظام کسی نے کیا ہو، اب بادشاہ کو کون بتائے گا کہ جناب اب معاملہ بندوں کے ہاتھ سے نکل گیا. تو طے کر کے ایک ڈاکٹر جو بہت ذہین تھے، بات کا سلیقہ جانتے تھے، انہوں نے کہا جی میں. اب سارے مل کر بادشاہ کے پاس گئے، تمہید بنائی، تمہید بنا کر بادشاہ کو بتایا، بادشاہ جی آپ کا مرض وہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اب انسانوں کے بس میں نہیں. جب یہ بات کہی، چونکہ سلطان قابوس مسلمان ہے تو اتنا بات سن کے مسکرائے. اس نے کہا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آخری وقت میں لاچار کر کے یہ دکھا رہے ہیں کہ میرے بندے میرے فیصلے کے سامنے کسی کی نہیں چلتی. میرے فیصلے کے سامنے، میں اللہ کے فیصلے پر میں اس وقت لاچار ہوں. اور میں نے عرض کیا دنیا میں اس کا موقع نہیں ہے، پورے مضمون میں 3 صفحوں پر تفصیلات تھی کہ انتظامات کیسے کیے، ان کو پڑھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے. اتنے جدید وسائل اکٹھا کرنے کے باوجود بھی ڈاکٹر نے خود لکھا کہ میرے علم میں نہیں دنیا میں کسی مریض کے علاج کے لیے اتنے اسباب اکٹھے کیے ہوں، لیکن اللہ جب کسی کو بے بس کرنے پر آئے تو کسی کی چلتی. کہا جی یہ جو جتنا ہم سامان لے کر آئے ہیں یہ فقراء کو دے دیا جائے، اور جو ہسپتال بک جو انہوں نے بڑے بڑے اپنے لیے ہوٹل بک کروائے تھے ان کو کہہ دیا کہ جو غرباء آئے ان کو ٹھہرا دیا جائے سخاوت کر کے. یہ جو بے بسی ہے، سلطان قابوس نے یہ کہا کہ یہ بے بسی ایک انسان پر آتی ہے کس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے؟ اللہ. اور اللہ دکھاتے، یہ میں نے عرض کیا یہ بے بسی جو ہے یہ انسان کو سکھاتی ہے کہ تیرا کوئی نہ کوئی رب ہے، تیرا کوئی نہ کوئی رب ہے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مصر میں خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کی لاشوں کو تابوت میں بند کر کے اتنا لاچار و بے بس بنا دیا کہ دنیا کے سامنے تماشا گاہ بنے. میرا موضوع نہیں ہے. کل ہی مجھے ایک دوست نے واٹس ایپ پر ایک چیز بھیجی کہ مصر کے ایک عالم نے ابھی 5 دن پہلے مسلمانوں کا یہ حال، اس عالم نے یہ کہہ دیا کہ لوگوں یہ جو تم فرعون کی لاش جہاں پڑی ہے یہاں سیر کے لیے جاتے ہو یہ جانا غلط ہے، عبرت کے لیے جاؤ. میں صحیح کہا کہ غلط؟ یہ جو تم سیر کے لیے جاتے ہو عبرت کے لیے جاؤ، اور یہاں سے عبرت لے کر آؤ کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کس طرح پتھر بنے پڑے، لاچار پڑے، جن کی لاشیں فریموں میں بند ہیں، جو کہا کرتے تھے انا ربکم الاعلی. اتنا کہنے دے وہ مصری جو حکومت ہے اس نے گرفتار کر لیا کہ تو نے یہ کیا کہہ دیا. حالانکہ اس نے جو بات کہی ہے وہ صحیح کہی ہے کہ غلط کہی ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تبوک تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں قوم سمود کی بستیاں آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور ڈانپ لیا، اپنی اونٹنی کو تیز کر لیا، سب کو کہا یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی جگہ ہے، یہاں سے جلدی نکل جاؤ، یہاں تک کہ کوئی یہاں کے کنویں سے پانی بھی نہ لے.
بعض صحابہ کرام نے وہاں کے پانی سے آٹا گوندھ لیا، فرمایا اس کو پھینک دیا جائے، اور ایک صحابی نے وہاں کے پانی کو لے کر اس کو استعمال کر لیا۔ ان پر کچھ کیفیات آئیں خوف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دم کی برکت سے وہ ختم ہوئی۔ اللہ کے نبی وہاں رکے نہیں، تو اللہ کے نبی نے سبق دیا کہ ایسی جگہ بھائی سیر کے لیے جاتے ہیں یا عبرت کے لیے جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا یہ بیڑا غرق ہے۔ مصری عالم نے کہہ دیا کہ بھائی فرعون کی لاش کو دیکھنے جاؤ عبرت کے لیے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کتنے بے بس پڑے ہیں، یہ بے بسی تمہیں بتائے گی کہ رب وہ ہے جو کبھی بھی بے بس نہیں ہوتا، حی القیوم۔ اس کو پکڑ لیا۔ ہماری امت مسلمہ کا زوال ویسے نہیں ہوا، زوال ویسے نہیں ہوا۔ مصری جو ہیں، میں حیرت زدہ رہ گیا۔ ہمارے ڈسکا میں نوید صاحب نے مصری قرہ بلائے ہوئے تھے، میں ان کے پاس بیٹھا، باتوں باتوں میں اس نے آل فرعون ہونے پر فخر کیا کہ ہم فرعون کی اولاد میں سے۔ میں بڑا چونکا۔ مصری جو ہیں فخر کرتے، کیا کرتے؟ فخر کرتے کہ ہم کن میں سے ہیں؟ آل فرعون میں سے ہم، نحن عمالقہ، بڑے فخر سے کہتے ہیں۔ یعنی وہ اپنی نسبت کس سے جوڑتے ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنی نسبت فرعون سے جوڑ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ تو میں چونک گیا کہ یہ تو قرآن کے قاری کا حال ہے۔ بھائی کس کا حال ہے؟ یہ تو قرآن کے قاری کا حال ہے۔ اگر یہ واقعہ خود میرے سامنے نہ بیتا ہوتا تو میں نے کل یہ جب آیا نا کہ مصر کے ایک عالم نے یہ کہا ہے کہ تم مصر میں فرعون کی لاش دیکھنے جاؤ عبرت کے لیے، اس کی بے بسی کا تماشا دیکھو جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، تو میں کل فوراً سمجھ گیا کہ جناب صورتحال یہ ہے، صورتحال یہ ہے۔ بہرحال تو بات یہاں سے چلی تھی کہ یہ جو انسان کا بے بس اور لاچار ہو جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی اپنی توحید اور اپنی وحدانیت اور الوہیت کی اللہ تعالیٰ نے بھائی کیا رکھی ہے؟ دلیل رکھی۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا حضرت حسین زمانہ کفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ اللہ کے نبی نے پوچھ لیا حسین آج کل کتنے خدا کی پوجا چل رہی ہے؟ تو کہا 7 خداؤں کی پوجا چل رہی ہے، 1 آسمان میں اور 6 کہاں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا یہ بتا، جب تو لاچار بے بس مصیبت خوف میں آ جائے تو کس کو پکارتا ہے؟ تو کیا جواب دے؟ کس کو پکارتا ہوں؟ آسمان والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات فرمائی جو مجھے آج کے بیان میں عرض کرنی تھی۔ حضور نے فرمایا حضرت حسین سے کہ تم ایمان لے آؤ، میں تمہیں 2 کلمے ایسے سکھاؤں گا تجھے دنیا میں بھی فائدہ دیں گے، آخرت میں بھی فائدہ دیں گے اور بہت فائدہ دیں گے، تم ایمان لے آؤ۔ تم کیا کرو؟ ان کے والد نے کہا جی میں نہیں مان لاتا، سیدھا سیدھا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ حضور نے فرمایا تم ایمان لے آؤ، تمہیں 2 کلمے سکھاتا ہوں، 2 باتیں سکھاتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بول سکھاتا ہوں جو زندگی میں تمہیں کیا دیں گے اور دنیا میں بھی نفع دیں گے اور آخرت میں بھی۔ اس نے کہا جی میں نہیں مان لاتا، چلے گئے۔ اللہ کے نبی کسی کو مجبور تو کرتے نہیں تھے، اللہ کی طرف سے حکم بھی نہیں، یا بات آئی گئی ہوگی۔ ان کے بیٹے حضرت عمران فرماتے ہیں کافی عرصہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے ابا کو ایمان کی دولت دے دی، ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بھی کئی دنوں کے بعد خیال آیا وہ اللہ کے نبی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تجھے کیا سکھاؤں گا؟ 2 بول سکھاؤں گا۔ اللہ کے نبی پر وحی آ رہی ہے، اللہ کے نبی موجود ہے، مجھ سے وعدہ کیا تھا، اگرچہ میں نے اس وقت اسلام لانے کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اللہ کے نبی کے پاس جاؤں۔ جیسے ہی خیال آیا بھاگے بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا اللہ کے رسول میں ایمان لے آیا ہوں، آپ کو پتہ ہے اب تو میں کافی عرصہ سے مسلمان ہوں، لیکن فلاں موقع پر آپ نے
مجھے اسلام کی دعوت دی تھی، میں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا، آپ نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ میں تجھے 2 کلمے سکھاؤں گا جو زندگی میں تجھے کیا دیں گے؟ فائدہ دیں گے، اور مرنے کے بعد بھی تجھے کیا دیں گے؟ اللہ کے رسول مجھے وہ 2 کلمے سکھا دیجئے۔ اور ادھر بھی بھائی سخیوں کے سخی ہیں۔ دنیا نے پیسے کے سخی دیکھے ہوں گے، لیکن علم، تقوی، اخلاق، نوازنے کے سخی حضور سے بڑھ کر کوئی ہے؟ یہ انشاءاللہ کبھی اللہ نے مجھے موضوع دیا، کبھی خیال آیا نا کہ سخاوت کی دنیا میں کتنی قسمیں، سخاوت کتنی قسموں کی ہے، اور ان تمام اقسام کو اگر جمع کیا جائے تو اللہ کی قسم روئے زمین پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں، کوئی سخی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں نے تجھے کہا تو تھا کہ اللہ کے رسول وہ پھر اب سکھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے، میرا اور آپ کا کام بنا دیا، میرا اور آپ کا کیا کر دیا، اور زبردست وہ 2 اللہ کے رسول وعدے کے مطابق پھر وہ 2 کلمات سکھا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تجھے سکھاتا ہوں، تو یہ 2 کلمے مجھ سے سیکھ لے، تجھے جب بھی دنیا میں کوئی مشکل پیش آئے، کوئی پریشانی پیش آئے، جب بھی تجھے کوئی مشکل کام سے واسطہ پڑے، جب بھی تجھے کہیں رہنمائی کی ضرورت پڑے، تو تو 2 کلمات کہہ لیا کر، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا دے، اے اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لے، مجھے میرے نفس کے شر سے۔ پہلی بات اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ میں کام کرنا چاہ رہا ہوں، اے اللہ میں کم علم ہوں، میرا تجربہ نہیں ہے، مجھے اتنی سمجھ نہیں ہے، اے اللہ میں پہلا بیٹا یا بیٹی کا نکاح کر رہا ہوں، رشتہ کر رہا ہوں، اور عموماً میں نے دیکھا ہے جب پہلے بچے کا رشتہ کیا جاتا ہے تو بندہ کیا ہوتا ہے؟ پریشان ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے۔ کیوں بھائی، ایسا ہے کہ نہیں؟ بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں؟ لوگوں کا ہم سے واسطہ ہوتا ہے، مجھے اس طرح کے معاملات آپ سے زیادہ پتہ ہوتے ہیں چونکہ لوگ ہم سے مشورہ کرتے ہیں۔ زندگی میں دین اور دنیا کے اعتبار سے ایسے موقع آتے ہیں جہاں ہم کہتے ہیں کاش ہمارا کوئی بازو پکڑے، ہمیں کوئی مشورہ دے، ہمیں کوئی سیدھی راہ دکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے جب بھی کسی مشکل سے سامنا کرنا پڑے، تجھے کسی مشورے کی ضرورت پڑے، تجھے کسی رہنمائی کی ضرورت پڑے، اور تو پریشان ہو کہ یہ کام کیسے کروں کیسے نہ کروں، تو اللہ سے دعا مانگ لیا کر، اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ میری رہنمائی کر دیجئے، جو چیز میرے لیے مفید ہو اے اللہ اس تک مجھے پہنچا دیجئے، اس تک مجھے پہنچا دیجئے۔ اور ہمارے اکابر میں سے ہیں حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ، اس حدیث کی تشریح میں بڑی عجیب بات فرمائی۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک تو مجھے زندگی میں کبھی یہ یاد نہیں پڑتا کہ جب بھی مجھے کسی اہم کام کا سامنا ہو، کسی مشکل کام سے واسطہ پڑا ہو، مجھے یہ یاد نہیں پڑتا کہ میں نے یہ دعا نہ مانگی ہو۔ ہر اہم کام سے پہلے میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے، اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہ کرنا چاہیے، میرے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، اے اللہ کیا کر دے، میری مدد کر دے۔ اور اگلی بات حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہ فرمائی کہ مجھے یہ بھی نہیں یاد پڑتا کہ جب بھی یہ دعا مانگ کر کوئی کام کیا ہو اللہ نے اس کام میں ناکام کیا ہو، یہ بھی یاد نہیں پڑتا، یہ بھی یاد نہیں پڑتا۔ اس لیے بھائیو اس کو عادت بنا لیجئے کہ ہمیں دین اور دنیا کے اعتبار سے جہاں بھی کسی مشکل کا سامنا ہو اس کو 2-4 منٹ کے لیے بار بار بطور وظیفہ اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ مجھے یہاں کیا کرنا چاہیے، اے اللہ میری رہنمائی کر۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی راہ میرے اور آپ کے سامنے کر دی جائے گی جو میرے اور آپ کے لیے کیا ہے، بہتر اور مفید ہے۔ دوسری بات یہ سکھائی
حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے دوسری بات حضور نے یہ سکھائی ان کو کہ تو یہ بھی دوسرا کلمہ مجھ سے یہ سیکھ لے، تجھے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور تجھے وہ کیا، اللہم اعذنی من شر نفسی، اے اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لے، اے اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے کیا کر لے۔ یہ میں سمجھتا ہوں پہلے سے بھی زیادہ اہم بات، یہ نفس کیا ہے، یہ نفس کیا ہے۔ ہمارے یہاں بعض الفاظ بہت زیادہ بولے جاتے اور ان کی حقیقت ہمارے سامنے نہیں ہوتی، ہم ان کو سمجھتے نہیں۔ مثلا ہمارے یہاں کے لفظ عام بول دیا جاتا ہے، اچھا یار اللہ توفیق دے گا ہم یہ کام کر لیں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ توفیق کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ توفیق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ فجر کی توفیق آپ کو اس طرح دیں گے کہ فجر کے وقت حضرت جبریل آپ کے دروازے پر آئیں گے، آ کے کہیں گے حضرت چلیے میں آپ کو مسجد چھوڑ کر آؤں۔ توفیق اس کو نہیں کہتے۔ توفیق اس کو بھی نہیں کہتے کہ آپ حج کرنا چاہتے ہیں، آپ کا پاسپورٹ بھی خود بخود بن جائے، پیسے بھی خود بخود جمع ہو جائیں، ماشاءاللہ آپ حج پر پہنچ جائیں۔ توفیق اس کو نہیں کہتے۔ توفیق کہتے ہیں جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کام کے اسباب عطا کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل گئی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھائی کیا ہے، توفیق مل گئی۔ فجر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، مسجد موجود ہے، اذان ہو گئی ہے، آنکھ کھل گئی ہے، جیب میں موبائل ہے، الارم لگا سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا مل گئی، توفیق۔ تو یہی معاملہ ہمارے یہاں بول دیا جاتا ہے، یار یہ نفس کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اندر ایک قوت رکھی ہے، جس قوت سے مدد لے کر ہم اگر کچھ کرنا چاہیں تو وہ قوت اندر سے ہمیں اٹھاتی ہے، ہم اس کام کو کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قوت میرے اور آپ کے اندر رکھی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، اس کو نفس کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے انسان میں اصل کمال کی چیز یہی ہے، اصل کمال کی چیز یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفس میں بہت کمالات رکھے، اس کا موقع نہیں ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑی بر صغیر کی ایک شخصیت ہوئی ہے، حضرت مولانا عبدالحق صاحب تفسیر حقانی۔ ان کا قرآن کا مقدمہ ہے ایک موٹی جلد میں، پورا مقدمہ ہے۔ اس میں نفس کی بحث کرتے کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیارات جو دیے ہیں یہ کس کمال کے دیے ہیں، بلکہ ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نفس کی طاقت دی ہے انسان کو، یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی زیادہ دی ہے۔ بھائی کس سے بھی زیادہ دی ہے؟ اگر یہ صلاحیت انسان میں زیادہ تھی تو اللہ نے تبھی تو اس کو خلیفہ بنایا۔ بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمران بن حسین جو ہیں ان کے والد حضرت حسین، ان کو 2 کلمے سکھائے۔ بھائی کتنے کلمے؟ اللہم الہمنی رشدی، جہاں تمہیں رہنمائی کی ضرورت ہو یہ دعا کر لو، اے اللہ مجھے صحیح مطلوب مقصود تک پہنچا دے۔ اور دوسری بات یہ سکھائی تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ کہ اے اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے، یہ جو نفس ہے اگر اس کو صحیح رخ نہ دیا جائے، حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، یہ انسان کو کیا کر دیتا ہے، یہ ایسا خواہشات کا خوگر ہے، یہ ایسا مریض ہے، آپ اس کا ایک مطالبہ کریں گے دوسرا لے آئے گا، دوسرا پورا کریں گے تیسرا لے آئے گا، تیسرا کریں گے چوتھا لے آئے گا، اور اس کے مطالبے پورے کرتے جائیے۔ اگر پوری دنیا کے خزانے بھی ایک شخص کو دے دیے جائیں پھر بھی بھائی اس کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ آپ نفس کے شر سے کیا مانگ، اس لیے علماء نے فرمایا کہ بھائی اپنا یہ جو نفس ہے نا، یہ جو خواہشات کی طرف بھاگنا ہے، اس کو لگام دیجیے۔ اگر لگام نہ دیں گے تو یہ نفس مجھے اور آپ کو مروا دے گا، میری اور آپ کی تباہی کا سبب بنے گا۔ اس لیے کہ یہ ایک خواہش کے بعد دوسری لے آئے گا، دوسری کے بعد کیا لے آئے گا، تیسری لے آئے گا۔ اسی لیے اولیاء اللہ بڑی مشق کرواتے۔ آج کل تو بھائی اور طرح کے پیر آ گئے نا، آج کل تو وظائف والے پیر ہیں، نذرانے وصول کرنے والے پیر ہیں، جنت کے ٹکٹ دینے والے پیر ہیں، آج کل تو بڑی بڑی سرکاریں ہیں۔
پرانے زمانے میں صحیح اولیاء اللہ تھے جو کیا کرتے تھے؟ جو تربیت کرتے. اولیاء اللہ سب سے پہلے جب کسی خانقاہ میں داخلہ کوئی لیتا تھا اس سے پہلے یہ سبق سکھاتے تھے، بھائی تمہارا پہلا سبق یہ ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرنا، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرنا. حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ ہستانوی سے بیعت ہو گئے، شاعر تھے، اور آپ کو پتا ہے شاعر کی رگ کہیں بھی پھڑک سکتی ہے، شعر کی آمد کبھی بھی ہو سکتی ہے. ہستانوی رحمہ اللہ نے فرمایا خواجہ صاحب پہلی شرط یہ ہے کہ شعر نہیں کہنا. کیا نہیں کہنا؟ اب بھائی شاعر کو روکا جا سکتا ہے؟ پہلی پابندی یہ لگا دی، شعر نہیں کہنا. اگر میری خانقاہ میں شعر کہا آپ کو خانقاہ سے نکال دوں. اب حضرت خواجہ صاحب کبھی اندر وہ شاعر پھڑ کے زبان اپنی دانتوں کے نیچے دے لے، اور ایک مرتبہ 2-4 شعر کہہ بھی دیے، ہستانوی نے خانقاہ سے نکال دیا. کس سے نکال دیا؟ حضرت خواجہ صاحب ہستانوی کی خانقاہ کے دروازے پر کئی دن پڑے رہے. کئی دن کے بعد معافی ملی اور دوبارہ پابند، شعر نہیں کہنا، شعر نہیں کہنا. کافی دن پابندی رکھی، اور کئی مہینوں کی پابندی کے بعد حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا خواجہ صاحب میں نے آپ پر شعر کہنے کی پابندی لگا رکھی تھی، کیا فائدہ ہوا؟ کہا جی پہلا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اپنی منمانی کی عادت ختم ہو گئی. بھائی کیا ہو گیا؟ اپنی منمانی کی عادت ختم ہو گئی ہے. تو فرمایا اپنے نفس کو قابو، اگر قابو میں نہیں رکھو گے تو جو حال یورپ کا ہو رہا ہے ہمارا بھی یہی ہوگا. ان کے یہاں اپنے نفس آزادی، وہاں آزادی ذات، ہر بے حیائی کی، یہاں بچے بھی ہیں، ہر طرح کی بے حیائی کی آزادی کرتے 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 بڑھتے بڑھتے زنا بالجبر تک پہنچ گئے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ زنا بالجبر کہاں ہو رہا ہے؟ یورپ میں ہو رہا ہے. اور اب پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. چونکہ خواہشات کا ایک جہان ہے، اس نفس کو جتنا کھلا چھوڑا جائے گا یہ انسان کو اتنا ہی برباد کرے گا. اور بھائی آپ کو سچی بات عرض کروں، ہم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، لیکن مغربی تہذیب کے جو نمائندہ ہیں وہ اس نقطے کو سمجھتے ہیں. وہ ہمارے یہاں ایسے الفاظ، ایسی کمپین چلاتے ہیں، ذہن سازی بناتے ہیں، جی میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہوں کروں، میری زندگی ہے، فیصلہ میرا ہے، میں جو چاہوں کروں، میری مرضی چلے گی. جب زندگی کس کی ہے؟ میری ہے، تو مرضی بھی بھائی کس کی چلے گی؟ ہمارے یہاں نوجوان نسل کہتی ہے کہ نہیں، اور میں اکثر حضرات یہ تو بڑی دفعہ کہ ہمارے نوجوانوں سے، میرے پاس نوجوان آتے ہیں، ابا جی سے جھگڑا ہو رہا ہے، ابا جی کہہ رہے ہیں نہیں بیٹا فلاں جگہ رشتہ مناسب ہے، بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں جی. اب ابا جی بھی میرے پاس آ گئے، بیٹا بھی آ گیا. بیٹا گفتگو شروع کہاں سے کر رہا ہے؟ مفتی صاحب یہ زندگی میری ہے. جی بالکل آپ کی ہے، تو مرضی بھی میری. تو میں اس کا کیا جواب دیتا ہوں؟ جناب اگر مرضی آپ کی تو پیسہ بھی آپ کا، اگر مرضی آپ کی تو پیسہ بھی آپ کا. نہیں، پیسہ ابا جی کا، مکان ابا جی کا، شادی ابا جی نے کرنی ہے، شادی حال ابا جی نے بک کروانا ہے، اور گاڑی کی بکنگ ابا جی نے کروانی ہے. ساری رسمیں کس نے بھگتنی ہے؟ ابا جی نے بھگتنی ہے. مرضی میری. بھائی بڑی اچھی بات ہے، اگر آپ کی زندگی آپ کی مرضی تو بھائی یوں کرو، جاؤ اپنے اخراجات خود کرو، مکان خود خریدو، رشتہ خود دیکھو، تمام لوازمات خود، اپنے پیسوں پر عیاشی کرو. باپ کیا. اور یہی معاملہ ہم اللہ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. حقیقت یہ ہے، یہی معاملہ ہم کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اے اللہ رازق آپ ہے، رزق سارا آپ کا، لینا آپ سے ہے. جب مصیبت پڑ گئی تو مانگنا کس سے ہے؟ آپ سے. لیکن اے اللہ اس پیسے کو استعمال اپنی مرضی سے کرنا. جو ہماری اولاد ہم سے کرتی ہے نا، وہی ہم کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے بھائی، وہی ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. تو آج یہی سکھایا جا رہا ہے. اور اسلام نے کیا کہا؟ اپنے آپ کو پابند بناؤ. اپنے آپ کو کیا کرو؟ پابند. اسلام رمضان کی حکمتوں میں سے علماء نے یہ لکھی ہے کہ رمضان اس لیے آتا ہے کہ تمہیں جائز خواہشات سے بھی بریک لگانا آ جائے. تمہیں جائز خواہشات سے بھی کیا لگانا آ جائے؟ جس بندے کو زندگی میں بریک نہ لگانی آئے وہ ذلیل و رسوا ہوگا. اس لیے رسول اللہ اور بھائی ہمارے اسلاف تو اپنے نفس پر اتنی نگرانی رکھتے تھے کہ وہ بعض دفعہ عبادات میں بھی اپنے آپ کو جکڑ کے رکھتے تھے کہ کبھی میں آزاد خیال نہ ہو جاؤں، کبھی میں کیا نہ ہو جاؤں.
اس لیے کہ سب سے خطرناک چیز جو ہے وہ انسان کا نفس۔ تھانوی رحمہ اللہ کے سامنے یہ سوال آیا، حضرت شیطان زیادہ خطرناک ہے یا نفس؟ حضرت تھانوی نے فرمایا نفس زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ شیطان کو کسی اور شیطان نے گمراہ نہیں کیا، شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ اس کے نفس نے گمراہ کیا۔ تو وہ اولیاء اللہ کے نیک بندے پہرا دیتے اپنے نفس پر، پہرا دیتے اپنے نفس پر۔ ایک واقعہ لکھا ہے بڑا عبرت والا، ہماری تاریخ میں ایک بادشاہ ہوا معتضد باللہ، بہت آزاد خیال۔ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کی زبان سے زیادہ اس کی تلوار چلتی تھی۔ زبان سے زیادہ کیا چلتی تھی؟ تلوار چلتی تھی۔ ایک دن اس کی عدالت میں ایک واقعہ، ایک مقدمہ پیش ہوا۔ بادشاہ کی شراب آ رہی تھی ایک جگہ سے، کشتی میں مشکیزیں لدے ہوئے، بادشاہ کی شراب آ رہی ہے، اور بغداد کے قریب آ کے ایک راستہ آتا تھا شہر کی طرف، شاہی محلات کی طرف، وہاں جہاں ہمارے یہاں آج کل ٹول ٹیکس وغیرہ ہوتے ہیں، کشتیوں کے اس طرح ہوتے تھے، وہاں کشتی رکی، اور جو سرکاری ملازم تھے وہ ذرا دستاویزات کو مکمل کرنے پہ اجازت نامے میں لگ گئے۔ کشتی کھڑی ہے اور اس پر کیا ہے؟ شراب کے مشکیزیں۔ ایک اللہ والے اس زمانے کے بہت بڑے محدث متکلم تھے، مولانا ابو الحسن رحمہ اللہ، بوڑھے تھے، صحت مضبوط تھی، وضو کے لیے تشریف لائے، کشتی کنارے پر کھڑی ہے، جب وضو لگے کرنے تو دیکھا کشتی میں کیا ہے؟ شراب ہے۔ غصہ چڑھا، بازو چڑھائے، وہاں ایک بڑا پتھر پڑا تھا، وہ اٹھا کے ایک مشکیزے کو مارا، دوسرے کو مارا، تیسرے کو مارا، 5-7 توڑ دیے۔ اتنے میں ملازم آ گئے، انہوں نے کہا جناب کیا کر رہے ہو؟ کہا بدبختو تمہیں نہیں پتا شراب حرام ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو ہمیں بھی پتا ہے لیکن بادشاہ کی شراب ہے۔ اس نے کہا پھر تو بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ اب جھگڑا ہو گیا، مار مار کے پتھر سارے مشکیزیں کیا کر دیے؟ توڑ دیے۔ جھگڑا ہو گیا، طاقتور تھے، ایمانی قوت تھی، کوئی پرواہ نہیں کی، شور مچ گیا، سرکاری ملازم آ گئے، اور ادھر سے یہ جناب کیا کر رہے ہیں؟ مشکیزے بے مشکیزہ توڑ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے جس طرح قتل عام کیا تھا بتوں کا، انہوں نے مشکیزوں کا قتل عام کر دیا۔ توڑتے توڑتے جب ملازم سارے پہنچے تو ایک مشکیزہ باقی تھا، اس کو لگے توڑنے، وہاں رک گئے۔ ملازموں نے گرفتار کر لیا، پکڑ لیا کہ اتنی بڑی جسارت، ایک ظالم و جابر بادشاہ جس کی زبان سے زیادہ کیا چلتی ہے؟ تلوار چلتی ہے، اس کے مشکیزیں توڑ دیے، گرفتار کر لیا، اور مقدمہ بادشاہ کے دربار میں پیش ہو گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو درباری ہوتے ہیں اپنے نمبر بنانے کے لیے، وہ مقدمہ جس سے بادشاہ کو ذاتی طور پر دلچسپی ہو اس کو نمک مسالہ بھی بڑا لگاتے ہیں۔ جب ان کو پیش کیا گیا، بادشاہ نے پوچھا ہاں جی ان کا جرم کیا ہے؟ بتایا گیا جی انہوں نے سرکاری شراب کے مشکیزیں اس طرح توڑے ہیں، ان کو بار بار کہا گیا کہ یہ بادشاہ کے ہیں لیکن یہ باز نہیں آئے، انہوں نے سارے مشکیزیں توڑ دیے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، غضبناک حالت میں کہا لاؤ اس بدبخت کو پیش کرو، یہ کون ہے؟ جب ان کو پیش کیا گیا، ان سے پوچھا تو کون ہوتا ہے مشکیزیں توڑنے والا؟ انہوں نے کہا جی میں محتسب ہوں۔ میں کیا ہوں؟ احتساب کرنے والا، محاسبہ کرنے والا، میں محتسب ہوں، اس لیے میں نے مشکیزیں توڑے۔ بادشاہ کو اور غصہ گیا کہ تجھے کس نے محتسب بنایا؟ تو کون ہوتا ہے؟ کس نے بنایا تجھے محتسب؟ اس نے کہا جس نے آپ کو بادشاہ بنایا ہے اسی نے مجھے محتسب بنایا۔ جس نے آپ کو کیا بنایا ہے؟ آپ کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا، میں اللہ کی طرف سے محتسب ہوں، حکم ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بات مجھ تک پہنچی ہے۔ اور بادشاہ سے کہا بادشاہ جی میں اللہ کی طرف سے محتسب ہوں، میں نے یہ کام عداوت میں نہیں کیا، میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھ کر کیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں تم کسی برائی کو دیکھو اس برائی کو مٹانے کی کیا کرو؟ کوشش کرو۔ یہ برائی ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ جب یہ ساری بات کہی نا تو دربار میں جتنے لوگ تھے ان کے تو سانس سوکھ گئے کہ جناب یہ تو گئے، یہ تو ہلکی سی بات پر سر قلم کر دیتے ہیں، یہ تو بہت بڑی جسارت ہے۔ لیکن بعض لمحات زندگی میں کوئی اللہ کی طرف سے ایسے رحمت لیے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو سنبھالتے ہیں، اور بھائی بندہ جتنا بھی بگڑا ہوا ہو زندگی میں اللہ تعالیٰ ایسے لمحات ضرور رکھتا ہے تاکہ یہ میرا بندہ سنبھل جائے، یہ تھوڑا سا واپس پلٹ جائے۔ جب یہ بات کہی تو معتضد باللہ تھوڑی دیر چپ رہا، خاموش رہا،
خاموش رہنے کے بعد کہا جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، آپ نے صحیح کہا ہے، آپ کی میری کوئی دشمنی نہیں، واقعی شراب حرام ہے، آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے ہوئے کیا کر دیا سارے، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے گناہ سے بچا لیا، آپ جائیے۔ جب جانے لگے نا تو ایک ٹوٹ وزیر نے ایک اور شکایت لگا دی، اس نے کہا جناب اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کیا ہے تو انہوں نے سارے مشکیزے توڑے ہیں، ایک مشکیزہ چھوڑ دیا، وہ کیوں چھوڑا؟ وہ ایک مشکیزے والی شراب حلال تھی، کیوں بھائی؟ وہ بھی کیا تھی؟ ایک مشکیزہ کیوں چھوڑا ہے؟ اگر یہ نہی عن المنکر ہے، منکر کو مٹانا تھا تو اس کو بھی مٹا دیتے، وہ ایک مشکیزہ کیوں چھوڑا ہے؟ بادشاہ چونکا، کہا سوال ٹھیک ہے، بادشاہ نے کہا بلاؤ ان کو، دوبارہ بلا لیا گیا۔ ان سے کہا جناب اگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اور اسلام کا حکم سمجھ کر ایک منکر کو مٹایا ہے، آپ نے سارے مشکیزے توڑے ہیں، تو ایک مشکیزہ جو باقی تھا اس کو کیوں نہیں توڑا؟ وہ بھی تو شراب تھی، وہ بھی تو حرام تھا، وہ کیوں نہیں توڑا؟ انہوں نے بڑے تحمل سے مزاج دیا، بادشاہ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے سارے توڑ دیے ہیں، ایک نہیں توڑا۔ اصل میں جب میں سارے توڑ رہا تھا وہ میں نے واقعتاً منکر کو مٹانے کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کر توڑے۔ توڑتے توڑتے جب میں آخری مشکیزہ پر پہنچا تو میرے نفس نے مجھے حملہ کیا کہ دیکھ تو کتنا دلیر اور مضبوط ایمان والا ہے کہ تو نے بادشاہ کی پرواہ بھی نہیں کی، تو نے سارے مشکیزے توڑ دیے۔ جیسے ہی میرے نفس نے مجھ پر یہ حملہ کیا میں وہاں رک گیا، چونکہ مجھے پتا ہے نفس کا حملہ بڑا خطرناک ہے، میں نے اس لیے وہ ایک مشکیزہ چھوڑ دیا۔ بادشاہ نے شکریہ ادا کیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ ایک نہیں ہمیں دو سبق دے گئے، اور ایک یہ سبق بھی دے گئے کہ جناب یہ جو نفس ہے اگر اس کو لگام نہیں ڈالو گے یہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا۔ اگر آج 1 لاکھ کا موبائل لیا ہے تو اگلی مرتبہ 1.5 کا آئے گا، اس سے اگلی مرتبہ 2 کا آئے گا، اس کی مرتبہ 3 کا آئے گا۔ دنیا موبائلوں میں کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ 5 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے اب ہمارے یہاں ایسا تربیت کا کوئی نظام بھی نہیں، اور ہم ایسی تربیت کروانا بھی نہیں چاہتے جس میں ہم اپنے آپ کو پابند بنائیں، اپنے آپ کو لگام دے سکے، اپنے آپ کو روک سکے۔ تو بھائی میری آج کی تقریر کا حاصل اور خلاصہ سن لیجئے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد، کیا نام ہے بھائی ان کا؟ سین کے ساتھ صاد کے ساتھ حسین، میرے والد حضرت حسین حضور علیہ السلام سے زمانہ کفر میں ملے۔ اللہ کے نبی نے پوچھ لیا حسین آج کل کتنے خداؤں کی پوجا چل رہی ہے؟ بتایا کتنوں کی؟ 7 کی، ایک آسمان پہ اور 6۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ٹھیک ہے لیکن جب بے بس ہو جاتے ہو، خوف میں آتے ہو تو کس کو پکارتے ہو؟ کہا جی آسمان والے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر تم ایمان لے آؤ تو میں تمہیں 2 ایسی کلمے سکھاتا ہوں جو تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دیں گے اور تمہیں آخرت میں بھی فائدہ دیں گے۔ انہوں نے کہا جی میں ایمان نہیں لاتا، ایمان لانے سے انکار کر دیا، چلے گئے۔ کافی عرصہ کے بعد اللہ نے دوبارہ ایمان کی دولت دے دی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بھی کافی مہینوں بعد خیال آیا او اللہ کے نبی نے زمانہ کفر میں میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، حضور کی خدمت میں آئے، وہ واقعہ یاد دلایا، اللہ کے رسول آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی تھی، میں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا، آپ نے 2 کلمے سکھانے کا وعدہ کیا تھا، آج تو میں مسلمان ہو گیا ہوں، وہ 2 کلمے سکھا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آج میں تمہیں وہ 2 کلمات سکھاتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ تجھے جب بھی کوئی اہم کام کرنا ہو، تجھے رہنمائی کی ضرورت ہو، تجھے مشورہ کی ضرورت ہو، اور تجھے یوں لگے کہ آج مجھے کوئی سنبھالے، میری صحیح رہنمائی کرے، تو اس وقت یہ دعا پڑھ لیا کر اللہم الہمنی رشدی، اور اللہ سے یہ دعا مانگتا رہا کر وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، اے اللہ میں اپنے نفس کے شر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ 2 چھوٹے چھوٹے بول تجھے دنیا میں بھی فائدہ دیں گے اور تجھے مرنے کے بعد بھی فائدہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا